برادران اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت پہ یقین اور بھروسہ۔ آج کا موضوع انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس میں کچھ باتیں ہم نے یاد کرنی ہیں، کچھ اسباق خطبہ جمعہ کی وساطت سے ہم نے یاد کر کے جانے ہیں۔ ہر آدمی کے یقین کی، بھروسے کی ایک کیفیت نہیں ہوتی۔ ہر آدمی کے یقین، بھروسہ کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جو اللہ پہ ایمان پختہ ہوتا جاتا ہے، آدمی کی یقین کی کیفیتیں ترقی کرتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ جو آدمی غور و فکر کی دولت، غور و فکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لے، وہ آدمی بہت جلد یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس آدمی نے غور و فکر نہیں کیا ہوتا، وہ مان تو رہا ہوتا ہے، لیکن یقین اور بھروسے اور توکل کی کیفیت اس پہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ فرق ہوتا ہے نا۔ اس بات کو پہلے ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، پھر قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ملک کے بارے میں کہتا ہے، فلاں ملک دنیا میں موجود ہے، جس نے دیکھا نہیں ہوتا وہ یقین نہیں کرتا۔ پھر وہ آدمی جو کہتا ہے کہ فلاں ملک موجود ہے، سننے والے کو مکمل بھروسہ نہیں، پھر وہ اپنی بات منوانے کے لیے کہے گا کہ یار یہ جو تصویریں ہیں نا، یہ اس ملک کی ہیں، جی یہ مناظر، یہ دریا، یہ آبشاریں، یہ پہاڑ، یہ میدان، یہ اس ملک کے ہیں۔ تو آدمی مان جاتا ہے کہ یہ ملک، لیکن اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ خود اس ملک میں چلا جائے، پھر اس کے باغات کو دیکھے، بازاروں کو دیکھے، براسوں کو دیکھے، اس کے مناظر کو دیکھے، اس کے کھیل اور کھلیان کو دیکھے، اور وہ آ کے جو بتائے گا اس کی پہلی کیفیت میں اور دیکھنے والی کیفیت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرق ہوگا۔ اب میں یہ بات میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں
جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں خاموشی اختیار کرو، کوئی آدمی بات نہ کرے، گفتگو نہ کرے، اونچا نہ بولے۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے اس عزیز اس بچے کے کان پہ پہلی آواز اگر ٹکرائے نا تو وہ اللہ اکبر کے اس بچے کے تخت شعور میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہے، صرف ہے ہی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بچے کے تخت شعور میں یہ بات ڈالنے کے لیے یہ ہمیں حضور نے یہ طریقہ بتایا، کیونکہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، بچہ پیدا ہوتا اس کو زرد رانی میں ڈبکی لگواتے اور کہتے اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گئے، اس پہ یہودیت کا رنگ چڑھ گئے۔ لیکن اسلام نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے قریب زور سے باتیں نہ کرو، گفتگو نہ کرو، خاموشی اختیار کرو، خاموش سے غسل دو اور پہلے اس کے کان میں آواز آئے رب ذوالجلال کی کبریائیت کی، اس کے ذہن میں بات آئے تو اللہ اکبر کی پہلی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو بات سننا ہے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا پہلا نام اس کے کانوں میں ٹکرایا، تو بتائیں اللہ کے نام کی برکتیں کتنی۔ تو اس لیے جو بچہ بڑا ہوتا ہے والدین کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھو، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کس کا قرآن ہے، والدین کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہے بیٹے۔ پھر جو قرآن پڑھ لیتا ہے تو پھر قرآن میں جب تراجم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پڑھتا ہے، اللہ کی حکمتوں والی باتیں پڑھتا ہے، تو اس کے پہلے دن والے شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ غور و فکر کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی طاقتیں، اس کی کرم نوازیاں، اس کا فضل و احسان جگہ جگہ پر نظر آتا ہے نا، تو اس بچے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بچے کے ایمان میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو برادران اسلام، بات کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ بھائی بات یہ ہے، اس دونوں مثالوں سے آپ نے یہ بات سمجھنا ہے کہ یقین کی جو قرآن مجید میں قسمیں بیان ہوئی ہیں وہ 3 ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ یہ 3 قسمیں قرآن پاک میں بیان ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن کے ایمان لے آتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ کے ایمان لاتے ہیں۔ جو علم کے ساتھ یا دیکھنے کے ساتھ کی معراج کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ حق الیقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ اللہ پہ ایمان لائے۔ حضور نے کہا اللہ موجود ہے، سب نے کہا ہے۔
پھر کفار میں سے کسی نے کہا جو اللہ ہے تو کسی نے دیکھا بھی ہے، کسی نے دیکھا بھی ہے۔ یہ سوال ہو سکتا تھا نا، غیر مسلم سوال کر سکتے تھے، اور وہ سوال کیا تھے؟ وہ سوال یہ تھے کہ کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو پھر قیامت تک آنے والے مستشرقین کے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اور اپنے پیارے حبیب کی دلجوئی کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش علا پہ بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کیا، تاکہ لوگ یہ سمجھیں، لوگ یہ پوچھیں کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ تو پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان ان کے ذہنوں میں آئے، رائے تو ربی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا۔ کوئی آدمی اعتراض کر سکتا ہے؟ یہ تو حضور کا فرمان ہے، یہ حضور کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے رب کو خوبصورت شکل میں دیکھا ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں اس بات پہ مہر لگا دی، اے میرے حبیب تو نے مجھے دیکھا ہے، دیکھا بھی کیسے ہے؟ ما زاغ البصر وما طغى، اے حبیب جب تو نے مجھے دیکھا ہے نا، نہ تمہاری آنکھ چمکی ہے نہ تمہاری آنکھ بہتی ہے۔ یہ ہے عین الیقین کا مقام۔ ہم تین باتوں کا ذکر کر رہے ہیں ابھی تک، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ جب تین درجات پہ آدمی پہنچتا ہے تو پھر اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان مقامات پہ پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ طریقے بتائے۔ سبحان اللہ۔ جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ جمعہ کے موضوع کے لیے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میری ذات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والوں، میری ذات کو تلاش کرنے والوں، مجھ تک پہنچنے والوں اور میری حقیقت کو پہچاننے والوں، تمہیں کچھ زیادہ تبدو کرنے کی ضرورت نہیں، جی تمہیں کچھ زیادہ سیڑھی چڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مالک پھر کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، تم دور نہ جاؤ، صرف زمین پہ میری نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے۔ اللہ نے بطور دلیل کہا اگر میرا تعارف چاہتے ہو، میری پہچان چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فی الارض آیات للموقنین، یہ زمین تو یقین کرنے والوں کی نشانیوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا زمین پہ شاید کسی کو یقین نہ آئے، چلیں اللہ نے دوسرا تعارف کروایا اپنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں تو غور کر لو نا، وہ اپنی ذات میں تو غور کرو کہ اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اپنی قدرت کاملہ کا کتنا عظیم شاہکار تحلیل کیا ہے، اور آدمی غور کرتا چلا جائے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔
ابھی تک سائنس انسان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتا. ابھی انسان کے وجود کے بارے میں اس کو کچھ معلومات ہیں لیکن مکمل معلومات نہیں ہے. مکمل معلومات کیسے ہو؟ یہ قدرت کاملہ کا عظیم شاہکار ہے. برادران اسلام، آج ہم جس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل جب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے نا تو آدمی کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. اور اس کے لیے تینوں درجات ذہن میں رکھنے ہیں. پھر آدمی جب اللہ تعالیٰ کی قانون پہ غور کرتا ہے پھر بھی اسے معرفت نصیب ہوتی ہے. یہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے جگمگا رہے ہیں، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں میری ذات کی دلیل ہے. تم غور تو کرو نا، تم غور کرو. قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں. ہم انسان ہیں نا، ہم مرضی کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں یہ ساری اللہ کے حکم کی پابند ہیں. اس پہ آپ جتنا غور کریں گے اس بات پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے گی. ایک ہی بات آپ نے سمجھ لیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. اگر ہم قانون کو دیکھ لیں تو ہمیں معرفت نصیب ہو سکتی ہے، اور پھر اگر ہمیں پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کا بھی پابند نہیں ہے بلکہ وہ اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. کیسے؟ بھائی آگ کا قانون کیا ہے؟ آگ جلائیں، ہاتھ ڈالیں تو آگ کیا کرتی ہے؟ جلا دیتی ہے. ہاتھ جلا دیتی ہے، جسم داخل کریں پورا جسم جلا دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. چھری کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس سے آپ جو چیز کاٹنا چاہیں کاٹ لیں، لیکن آپ یاد رکھیں کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی، کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے. بات کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی کے ذہن تک یہ بات پہنچ جائے. پہلی میں نے مثال دی، آگ کا کام جلانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار نے جلانے کے لیے آگ کا بہت بڑا لو جلایا. کئی دن کئی مہینے لگے لکڑیاں اکٹھی کرنے میں، آگ جلانے میں. اور کیا تھا، قریب سے بھی اگر کوئی جانور گزرتا تو جل کے آگ اسپر ہو جاتا. جب کائنات کی ہر چیز نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا سچا نام لینے والا کفار کے گرد جمع ہے، وہاں بڑے مناظر پیش ہوئے. ان میں سے ایک منظر کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا اے کفار، اگر تمہارے خدا جلانا چاہتے ہیں تو میرے ابراہیم کو جلا کے دکھاؤ.
پھر کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی ہے، فرشتوں کے اوپر کفران بچا ہوا ہے، مالک تیرا ایک ہی خلیل ہے دنیا میں، کفار نمرودی سے جلانا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک روایت میں ملتا ہے بارش اور پانی نے کہا مالک ہمیں حکم دے ہم اس آگ پہ برسیں اور اسے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں مانا۔ اللہ نے کہا اے کفار میرے حبیب کو جلا کے دکھاؤ۔ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک ہی قانون ہے، آگ کا کام جلانا، چھری کا کام کاٹنا، لیکن یاد رکھیں کائنات کی ہر چیز کسی کی پابند نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت کے حکم کی ہوتے ہیں۔ اگر بارش برستی تو کفار نے کہا بارش آ گئی آگ بجھ گئی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار نہیں ہونا تھا۔ لیکن جب کفار نے نمرودی نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا آگ میں تو پھر کیا ہوا؟ کفار نے سارا زور لگایا، نمرودی نے پوری کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو اتنا ہی کہا یا نار کونی بردن وسلام کہ آگ میرے ابراہیم پہ گل و گلزار۔ اب آگ کا کام جلانا یہ قانون ہے، ہم دیکھتے ہیں روزمرہ، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو آگ بھی جلاتی نہیں۔ چھری کا کام کاٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر وہ چھری چلا رہے ہیں، گلا کاٹا نہیں جا رہا، قربانی ہو نہیں رہی، پھر تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، پھر تیز کرتے ہیں۔ اب چھری کا کام تو کاٹنا ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم نہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے دعویٰ میں اپنے عمل میں سچا کتنا ہے، خلیل کتنا سچا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں بذبح نذیر کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ان کی قربانی قبول کر کے ایک مینڈے کی قربانی کے بدلے میں دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو پھر کاٹنے والی چیزیں بھی کاٹتی، جلانے والی چیزیں بھی جلاتی۔ جو بنیاد کیا ہے؟ یاد رکھیں کائنات میں کوئی درخت کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے ہلتا نہیں۔ یہ ہے بنیاد جو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جب بنیاد ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جائے گی، اس کی پہچان نصیب ہو جائے گی، ہم اللہ تعالیٰ پہ ہمارا توکل اور بھروسہ مضبوط ہو جائے گا، اور ہماری ایمانی کیفیتیں بدلتی جائیں گی، یعنی ان میں اضافہ ہوتا جائے گا، وہ درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ایمان کے درجات جب بلند ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اللہ پہ یقین کامل نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں فی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور انسان تمہاری ذات کے اندر بھی نشانیاں ہیں، اور کیا کرو؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کی پہچان کرے۔ جب جو ہم پہچان کرتے جائیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہوگی، اللہ پہ توکل بھی مضبوط ہوگا، اللہ پہ بھروسہ بھی ہمارا کامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اسی موضوع کو آئندہ جو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب فرمائے آمین. اور اللہ پہ